أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن حالتان الشكر والصبر أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی یہ سورۃ العادیات، اس میں تمام انسانوں کے لیے ایک سبق ہے اور اصلاح انسانی کے لیے قرآن مجید سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو تسلسل کے ساتھ جاری تھا اس کو ہمارے نبی علیہ السلام کے آنے پر ختم فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا۔ اب انبیاء تو آئیں گے نہیں، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نائبین انبیاء علماء وہ قیامت تک رہیں گے اور وہ آپ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق دعوت، تبلیغ، واعظ و نصیحت، جہاد، یہ سب کچھ کرتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا اور یہ سلسلہ نہ رکنے والا ہے نہ تھمنے والا، بلکہ رفتہ رفتہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوری اس کائنات میں اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اسلام غالب ہوگا۔ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کوئی اسرائیل دجال سے بڑا کافر تو نہیں ہے، یہودی بڑے کافر ہیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ شریر یہودی ہیں، شرارتیں، جنگیں کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیے ان کا جو بڑا باپ آئے گا وہ دجال اکبر ہوگا۔ اب دجال اکبر سے جو کام سرزد ہوں گے وہ ان یہودیوں سے تو سرزد نہیں ہو رہے، بڑے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو اس سے ہم خود اندازہ لگائیں کہ جو لوگ آج یہود اور اسرائیل سے مل رہے ہیں وہ اس زمانے میں وہ دجال اکبر سے کتنے ملے ہوئے ہوں گے اور کس قدر وہ اپنے کرتب دکھائے گا اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اگر قرآن و حدیث کو آدمی نہ تھامے اور توجہ نہ کرے تو ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا، یہ آپ یاد رکھیں۔ اس لیے سب سے بڑا ہدایت کا سر چشمہ وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں توجہ دینی چاہیے قرآن و حدیث کی طرف، اور باتیں جو اللہ نے فرما دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ان باتوں پر یقین بھی رکھیں اور پورا عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں گھوڑوں کی قسمیں، پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے، یہ انسانوں کے لیے ہے۔ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اب غیر اللہ کی قسم میں کیا ہے، لوگ پرواہ نہیں کرتے، کبھی پیر صاحب کی قسم، کبھی بیوی کی قسم، کبھی محبوبہ کی قسم، کبھی بیٹے کی قسم، کبھی دوست اور یار کی قسم۔ زبان ہے نا چلانے کے لیے چل رہی ہے، حالانکہ یہ شرک کر رہا ہے، حدیث پاک کے مطابق یہ شرک کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسے بدتمیز لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ محبوبہ کی قسم، محبوبہ کی زلفوں کی قسم، استغفر اللہ العظیم رب العرش العظیم، یہ حالت ہوگی۔ یعنی زبان کنٹرول میں نہیں ہے کہ قسم آپ یا کس کی کھا سکتے ہیں یا کس کی کھا سکتے ہیں، یا اللہ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس کی قسم کھانا چاہیں وہ کھا سکتا ہے۔ سورۃ التین کی ابتدا میں دیکھیں اللہ پاک نے سورۃ التین کی ابتدا میں 4 چیزوں کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی۔ کون سے گھوڑے؟ جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں گھوڑے، وہ جن گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کیا۔ اللہ نے ان گھوڑوں کی کیا کھائی ہیں؟ قسمیں کھائی ہیں۔ اور ان گھوڑوں میں کیا ہے ذرا دیکھیں، میں تو کہتا ہوں صرف
کہوں گا کہ گھوڑوں کی ہر ادا کی قسم کھائی. قرآن پڑھ کر دیکھیں, فرمایا والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑنے والے ہیں ہانپ کر. اب یہ ہانپنا کیا ہوتا ہے؟ تیز دوڑنا تو سب کو سمجھ آتا ہے. تیز دوڑنے کی وجہ سے سینے اور پیٹ سے جو آواز نکلتی ہے اس کا نام ہے ہانپنا. تو میرے رب نے یہاں صرف گھوڑوں کی قسم نہیں کھائی بلکہ ان کے تیز دوڑنے کی بھی قسم کھائی, اور ان کے سینے اور پیٹ سے جو آواز نکلتی ہے میرے رب نے اس کی بھی قسم کھائی. قرآن میں غور کرنے کا تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا, باقی تو موبائل ہے, مفتی آپ کے پاس موجود ہے, فتویٰ وہاں سے آ رہا ہے, سارا دین موبائل سے حاصل کیا جا رہا ہے. ماڈرن آپ خود, اور آپ کا علم ماڈرن, آپ کا ذریعہ تحصیل علم ماڈرن. کیا بات ہے آپ کے اعتماد کی بھی, کیا بات ہے آپ کے عقل و شعور کی بھی. داد دینی چاہیے کہ آپ خود فیصلہ کرنے والے بن گئے کہ جو میں سمجھا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, چاہے وہ بدعت کی طرف بلا رہا ہو, چاہے وہ رفض کی طرف بلا رہا ہو, چاہے وہ کسی صحابی کی دشمنی اور عداوت کی طرف بلا رہا ہو, چاہے وہ آپ کے ایمان کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہو, چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو خدا کے مقام پر لے جانے والا ہو. آپ حضرات کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ کو تو یہ غرض ہے, پہلے 5 لاکھ کا موبائل تھا, اب 7 لاکھ کا ہونا چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں, توجہ کریں, والعادیات ضبحا. میں کہتا ہوں صحابہ جیسی جماعت اللہ پاک نے کسی پیغمبر کو دی ہی نہیں, یہ صرف ہمارے نبی کو عطا فرمائی. صحابہ ہیں, اہل بیت ہیں, ہم صحابہ کی بھی قدر کرتے ہیں اور اہل بیت کی بھی. کسی پر اعتراض ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم جب صحابہ کے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں, اور کھا کے میرا رب گھوڑوں کی شان بڑھا رہا ہے کہ گھوڑے اتنے اعلیٰ ہیں, جب سواری اتنی اعلیٰ ہے تو ان پر سواری کرنے والے صحابہ کتنے اعلیٰ ہوں گے. واہ ابو بکر جس گھوڑے پہ تو بیٹھا ہوگا, واہ عمر جس گھوڑے کی پشت پہ تو سوار ہوا ہوگا, واہ عثمان جس گھوڑے پر تو سوار ہوا ہوگا, اے علی تیری عظمت کو سلام جس گھوڑے پہ تو سوار ہوا ہوگا. والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز چلنے والے ہانپ کر. ضبحا فالموریات قدحا, قسم ہے پھر ان گھوڑوں کی جو آگ نکالنے والے ہیں ٹاپ کر. گھوڑے جو ہوتے ہیں یہ تیز چلتے تھے اور قوت کے ساتھ اپنا پاؤں پتھر پہ ڈالتے تھے, اور خصوصاً ان گھوڑوں میں اگر آہنی نال بندی کی گئی ہو اور لوہا لگایا گیا ہو, پھر پتھر کے اوپر وہ پاؤں پڑے تو وہ چکماک کی طرح اس سے آگ نکلتی ہوئی نظر آتی تھی. یہ صحابہ کے وہ گھوڑے تھے. فالموریات قدحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی, حالانکہ وہی گھوڑے ہیں لیکن ان کی اداؤں کی میرا رب قسمیں کھا رہا ہے. کبھی اس انداز میں کبھی سورت سنی ہے, کبھی سوچا بھی ہے. فالموریات قدحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ نکالنے والے. آگ تو نکالنے والے میرا رب, آگے آپ بس کر دیں, کہا نہیں, قدحن, ٹاپ کر. جب وہ قدم زور سے رکھتے ہیں تو ان کے زور سے قدم رکھنے کی بھی میں قسم کھاتا ہوں. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی. وہ گھوڑے تو دیکھے آپ نے جن پر جھول ڈالی جاتی ہے سال کے ایک دن میں, جن کے نیچے سے عورتوں کو گزارا جاتا ہے کہ گھوڑا اس میں حمل پیدا کر دے. وہ گھوڑے جن کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں. میں ان گھوڑوں کی باتیں نہیں کر رہا, میں ان گھوڑوں کی باتیں کر رہا ہوں جن کی پشتوں پر صحابہ نے سوار ہو کر جہاد فی سبیل اللہ کیا. ہم بھی گھوڑوں کی باتیں کر رہے ہیں لیکن گھوڑے وہ جو قرآنی گھوڑے ہیں, جو شرک میں استعمال گھوڑے ہوتے ہیں, ان سے ہمارا لینا دینا. اولاد دینے والا اللہ گھوڑا دیتا ہے, وہ ہندو گائے سے لے, گائے رام گائے, وہ اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا سا بڑا ولی لے کر آ جاؤ اور مجھے کہو مولوی صاحب اللہ کا بڑا ولی ہے, میں کہوں گا جی اس کی عزت کرتے ہیں. آپ کہیں اس کی چوکھٹ کو چومو, آپ کہیں اس کی چوکھٹ پہ سجدہ کرو, آپ کہیں اس کے سامنے جھک جاؤ, خدا کی قسم میں ریزہ تو ہو جاؤں گا لیکن میں جھکوں گا صرف اپنے رب کے سامنے. کس کے سامنے جھکنا ہے ہم؟ اس لیے کہ ہم یہاں کیا بیان کرنے کے لیے آئے ہیں, توحید. کس کی توحید؟ باری تعالیٰ کی توحید. قسمیں ہیں ان گھوڑوں کی جو آگ نکالتی ہیں قدحن, ٹاپ کر. خدا کی قسم کیسے پیارے گھوڑے ہوں گے جن پر امیر معاویہ بیٹھے ہوں رضی اللہ تعالیٰ. ہم امت کسی طبقے کو صحابہ کے برابر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم مروڑ کے نا تمہاری تحقیقوں کو, کسی بزرگ نے کہا تھا, اسفل السافلین میں پھینک دیں گے. جو صحابہ کے خلاف لکھے گی, زبان بولے گی یا قلم لکھے گا, اس کا ہمیں کوئی اعتبار کیوں؟ رب
تعالیٰ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے. کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی اور وہ جن سے اللہ راضی ہے ہم بھی ان سے راضی. تاریخ میں یوں لکھا ہے، فلاں یہ لکھا ہے. صحابہ کے خلاف ذہن بناتا رہے. اللہ نے ہمارے سینے کو اور ذہن کو صحابہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. الحمدللہ اہل بیت کا احترام ہے، ازواج مطہرات کا احترام ہے. ہم نہیں ادھر ادھر ہوں گے. فالموریات قدحا، پھر انہی گھوڑوں کی ایک اور صفت کی رب نے قسم کہی. فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی. اللہ گھوڑے تو وہی ہیں. فرمایا مغیرات صبحا، پھر ان گھوڑوں کی قسم کھاتا ہوں میں، رب قسم کھاتا ہوں جو صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے پہلے انتظار کرتے تھے. یہ جو بستی ہے، اس بستی میں کوئی مسلمان تو نہیں. اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اس کو حکم ہوتا کیا؟ اذان دے، نماز پڑھ. وہ آواز بلند کرتا تھا. فرما اگر اس میں کچھ مسلمان ہیں اب حملہ نہ کرتے. اور پہچان کیسے ہوتی کہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ صبح صادق ہونے سے پہلے انتظار میں رہتے، صحابہ کو بھی روکے رکھتے، حملہ نہ کرو. اذا سمع اذانا کف، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان سن لیتے تو آپ حملے سے رک جاتے. اور جب آپ اذان نہ سنتے اس بستی سے، فرماتے ہیں سارے کافر ہیں اب تم حملہ کر دو. اب صحابہ ٹوٹ پڑتے اور کافر ابھی غفلت میں ہوتے اور میرا رب میرے نبی کو اور صحابہ کو فتح عطا فرما. وہ جو گھوڑے اب وہ جو حملہ آور ہوتے، فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت جو گھوڑے آج تہنیس کرنے والے گھوڑے اور اغارت اور حملہ کرنے والے گھوڑے، شب خون مارنے والے گھوڑے، یہ گھوڑے رب کہتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہوں. فالمغیرات صبحا. اچھا آگے، حالانکہ گھوڑے وہی جہادی ہیں، پھر قسم کھا دی اللہ نے. فَأَثَارُنَ بِهِ نَقْعًا، گھوڑے تو وہی ہیں. پھر اللہ نے کہا یہ جو تیز چل رہے ہوتے ہیں، دشمن کی جانب لپک رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس دوڑنے کے وقت صبح کے وقت فضا بالکل صاف ہوتی ہے، لیکن ان کے تیز دوڑنے کی وجہ سے یہ جو صبح کے وقت غبار اڑاتے ہیں، میں ان غبار اڑانے والے گھوڑوں کی میں رب قسم کھاتا ہوں. ہائے ہائے، قرآن سوچا بھی ہے قرآن کیا ہے؟ ہر غبار اڑانے کی میرا رب قسمیں کھا رہا. سبحان اللہ. فلسطینی بھوکے مار رہے ہیں، فلسطینی اسرائیل یہودی حملہ کر رہا ہے، مسلمان غداری کر رہے ہیں، اندر سے اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کئی بادشاہ منافق بنے ہوئے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں، ہمارے عرب لوگوں کو عیاشی فحاشی پہ لگانے والوں، یہ عرب جب جاگے نا انشاءاللہ تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. وقت انشاءاللہ آئے گا، مسلمان انشاءاللہ جاگے گا انشاءاللہ. میں آپ کو بات کر رہا ہوں، کیا فلسطینی ان کی جہادی محنتیں اور ان کا بھوکا رہنا، ان کا پیاسا رہنا، کیا ان کا ثواب ہمارا ثواب برابر ہو جائے گا؟ کیوں؟ میرے رب کے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا يدخل، حضور نے کتنی پیاری حدیث ارشاد فرمائی، لا يدخل غبار لا يجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم. دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. کیا؟ جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یعنی کیا مطلب؟ یہ مجاہدین کبھی جہنم میں نہیں جائیں. ان کا کیا مقام؟ یعنی فلسطینیوں کا، ہر مجاہد کا فی سبیل اللہ کیا مقام؟ آج گھر بیٹھے ہوئے ہماری روٹیاں پاڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہماری مٹھائیاں ناشتے سب کچھ کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی طاقت نہیں تھی تو فلسطینیوں کو لڑنا نہیں چاہیے تھا. یہ مفکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف باتونی لوگ ہیں، باتونی باتیں کرتے ہیں. خدا کی قسم ان کا جتنا مرتبہ ہے عام مسلمان ان کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے. ان کی شہادتیں دیکھو. تو میرے رب نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں. فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا. اللہ بڑی تو نے تعریف کر دی ہے گھوڑوں کی، تیز دوڑنا، ہانپنا اور آگ نکالنا، تاپنا. اللہ اور کیا؟ فرما صبح حملہ کرنا صبح کے وقت. اللہ اور کیا؟ فرمایا غبار اڑانا. اللہ ابھی بھی ان کی تعریف باقی ہے گھوڑوں کی. کہا ہاں کیا؟ فوسطن به جمعا. اور صبح کے وقت یہ گھوڑے دوڑتے جو جموع کفار میں کافروں کے مجمع کو چیرتے ہوئے ان میں گھس جاتے ہیں. ان کا گھسنا میں رب تعالی قسم کھاتا، گھوڑوں کے گھسنے کی قسم کھاتا. جہاد کی یہاں سے آپ فضیلت خود بخود معلوم کر لیں کہ ہر کی کوشش جہاد کے لیے یہ کس قدر میرے رب کو محبوب ہے. ایک بات کہتا ہوں، کیا رب تعالی کہتا ہے ان جہاد کے گھوڑوں کی قسمیں کھا کے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، کیا
مسلمان تو جہاد کرتا ہے، لیکن ایک اور ہے کافر ہے، کافر وہ کیا کرتا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان کافر اپنے رب کی نعمتوں کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ ناشکری کرنے والا کون ہے؟ یہ کافر انسان۔ اس سے معلوم ہوا مسلمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے صبر کرے تب بھی اللہ اجر دیتا ہے، شکر کرے تب بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمان کی شان جو ہے یہ ہونی چاہیے، مصیبت آئے تو صبر کرے، نعمت اللہ دے تو اس پر شکر ادا کرے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ کسی نے کہا تھا نا، شکر کرنے سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے موجودہ نعمتیں محفوظ رہتی ہیں اور نعمتوں میں مزید کنود لفظ آیا، یہاں کفور کا لفظ نہیں آیا، حالانکہ کفور بھی ناشکرا ہوتا ہے۔ میرے رب نے کنود بولا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آئے میں آپ کو بتاؤں کنود کسے کہتے ہیں۔ کنود بڑا گندا انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گندی صفت سے وہ کیا، وہ یہ ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ میں تو ابھی سوچ کے بھی مجھے تعفن محسوس ہو رہا ہے کہ انسان اندر سے اتنا گندا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو شاید وہ محسوس نہ ہو، خبث یعنی اندر کی خباثت، لیکن میں تو اس کو بہت برا سمجھتا ہوں۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ جب تک میں زندہ رہوں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ بھی چاہتے ہیں کیا؟ یہ آپ یہ کیا کرتے ہیں پھر لوگوں کے سامنے دوست آ جائے، آج کل حالات خراب ہیں، آج کل مندہ چل رہا ہے، یہ کیوں پھر رونا روتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے؟ وہ آپ کا دوست آپ کے حالات ٹھیک کرے گا؟ بولیے تو صحیح نا۔ بعض اوقات ایسے دوست ہوتے ہیں جو اوپر سے کہتے ہیں صبر صبر، تسلی دے رہے ہوتے ہیں، اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے صحیح فرمایا نا، ہانی کیا تسلی دہان شادی کو نا، ہانی کیا ادھر سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں، اندر اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کیا اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو کس کو سنانی چاہیے؟ اللہ کو سنانا، اللہ سے مانگو، سب کچھ اللہ عطا کرنے والا۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ لوگ کیا کر لیں گے؟ لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ کیا آپ کا نفع کر لیں گے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث زبان پر آئی گئی ہے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے، فرمایا تجھے کوئی بھی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے اور اللہ چاہے تجھے نفع نہ پہنچے، ساری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچا نہیں سکتی۔ یہ حدیث ہے، صرف اللہ ہی سب کا سارے کام کرنے والا ہے۔ تو کنود حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الذی یذکر المصائب وینسى النعم۔ حسن بصری فرماتے ہیں کنود جس کی قرآن میں مذمت آئی ہے، قرآن میں اللہ نے برائی کی ہے، یہ وہ شخص ہے مصیبتیں تو یاد رکھتا ہے، تکلیفیں تو یاد رکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے، ایسا بندہ کنود ہوتا ہے۔ مجھے نا سن 85 میں یہ تکلیف ہوئی تھی، اب کیوں یاد کر رہا ہے تو؟ سن 95 میں یہ تکلیف ہوئی تھی، کیوں ماضی یاد کر رہا ہے؟ اب جو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کر اور اللہ کا شکر۔ وہ مصیبتیں بھول جانا یہ کیا ہے کہ آدمی کس کو تو یاد رکھے اور کس کو بھلا دے، مصائب کو یاد رکھے اور نعمتیں جو بارش ہو رہی ہے ان کو بھلا دے، یہ بندہ کنود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بندہ کون پسند ہے؟ مصیبت آئے بس بھلا دے، انا للہ، چل مصیبت چل، اور کیا کہے بھائی نہ بھائی میرے رب نے لباس بھی دیا، میرے رب نے کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی دی، میرے رب نے یہ سانس بھی عطا فرمایا، میرے رب نے عقل و شعور سے بھی نوازا، یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو بندے کو شاکر ہونا چاہیے، بندے کو ناشکرا۔ اللہ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔